السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، مولایا صلی علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ شریف کی ہم سب نے تفسیر سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہمارے درس قرآن کا یہ دوسرا پروگرام، دوسری نشست اور دوسری محفل ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارا آنا آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور قرآن مقدس کے فیض و برکات سے ہم سب کو، آپ سب کو اور اہل جوناگڑھ کو اللہ مالا مال فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مقدس میں جو دوسری ترتیب پر، دوسرے نمبر پر سورت ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ البقرہ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ قریب آ جائیں تو آپ لوگوں کے سننے میں بھی ٹھیک لگے گا، قریب آ جائیں۔ البقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو قرآن مقدس کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام اس صورت میں جو بھی عجیب و غریب واقعہ یا کوئی اور مضمون بیان ہوا یا کسی مقدس انبیاء کرام کے نام ان صورتوں میں مذکور ہوئے تو ان کی مناسبت سے صورتوں کے نام رکھے گئے۔ اس صورت میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے گائے کا تفصیل سے واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم اس موقع پر پہنچیں گے تو آپ سب سنیں گے۔ تو چونکہ اس سورہ پاک میں گائے کا انتہائی عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا ہے، حالانکہ اس میں اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت اور جنت کی بشارت، جہنم سے ڈرانا، یہ تمام چیزیں بیان ہوئی، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ گائے کا ایسا واقعہ ہے جو صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو قرآن کی یہ جو صورتیں ہیں، پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، تو یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو جب صورتوں کی وحی دے کر بھیجتا تو حضرت جبرائیل یہ فرماتے کہ اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے رکھیے، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھیے۔ تو صورتوں کی یہ جو ترتیب ہے یہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے کہ پہلے یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آیت لے کر آتے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل حضور کو بتاتے کہ حکم الہی یہ ہے کہ یہ آیت فلاں آیت میں، فلاں صورت میں، فلاں آیت سے پہلے رکھ دے، فلاں آیت کے بعد رکھ دے۔ تو اس طرح یہ آیتوں کی ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن مقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ترتیب ثابت ہے۔
اچھا، اب سورہ بقرہ، اس میں کل 286 آیتیں ہیں. کتنی؟ 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. کتنے؟ 40. اور یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد، کب؟ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ شریف ہے. تو 286، اس میں سے صرف 2 ایسی آیتیں ہیں جنہیں مفسرین نے فرمایا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ایک آیت ہے پونے پارے کے قریب، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. تفسیر آئے گی تب میں بتاؤں گا انشاءاللہ. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. محبوب ان سے چشم پوشی کرو، انہیں درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم نازل ہو جائے. ایک یہ آیت کریمہ، اور دوسری آیت کریمہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ کے ذمے راستہ چلانا نہیں ہے، راستہ چلانا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. یہ 2 ایسی آیتیں جو ہجرت سے پہلے سورۃ البقرہ کی نازل ہوئی ہیں. باقی 286 آیات میں سے 284 یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، عہد رسالت اور عہد صحابہ میں یہ جو قرآن شریف جو ہمارے سامنے دفتی کی شکل میں موجود ہے، تو حضور اور صحابہ کے زمانے میں سورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے. سورت کا نام تو حضور سے ہی ثابت ہے، مگر مصحف شریف قرآن میں سورتوں کے نام لکھنا یہ حضور اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا. سب سے پہلے حجاج ابن یوسف ثقفی جو اس امت کا مشہور ظالم گورنر گزرا ہے، اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے. اس میں سے ایک اچھا یہ کام کیا کہ اس نے قرآن مقدس کی آیتوں پر زبر زیر پیش لگوائے، یعنی کہ اعراب لگوائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے قرآن مقدس میں سورتوں کے نام بھی لکھوائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کل کلمات ہیں 6121. کتنے کلمات ہیں؟ 6121. اور حروف کتنے ہیں؟ 25500. کتنے؟ 25500 کل اس میں حروف ہیں. سوچئے ہمارے مفسرین نے قرآن کے ایک ایک چیز کی تحقیق کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے. سورہ بقرہ میں کتنے حروف ہیں؟ 25500. انہوں نے کتنی محنت سے، کتنی قد و کاوش کے ساتھ قرآن کو ٹٹولا، اس کا ایک ایک حرف گنا کہ کس صورت میں کتنے کلمات ہیں، کتنے حروف ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کا ایک حرف تو کیا کم ہو سکتا ہے، ایک آیت میں ہیر پھیر کیا ہو سکتا ہے. الحمدللہ مفسرین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اس قرآن کے پھیلانے کا اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ ایک ایک صورت میں کتنے کلمات ہیں، کتنے حروف ہیں، اس تک کو محفوظ رکھا، اس کا حساب لگایا. جب قرآن مقدس کا اتنا اہتمام ہے تو یہ بھلا ممکن کیسے ہے کہ اس کی کوئی آیت میں تحریف کر دی جائے. صحیح ہے. اب اس کے کچھ فضائل سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کسی کا جب گھر نیا خریدا جاتا ہے تو 40 روز تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی برکت سے اللہ اس گھر کو شیاطین کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹ کی زینت اس کا کوہان ہے. اونٹ کی کوہان دیکھے ہو نا، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ پیٹھ جو اوپر ہوتی ہے، یہی اونٹ کی زینت ہے. حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کے جسم میں اس کی کوہان، کہ اونٹ کی زینت اس کی کوہان سے ہے، قرآن کی زینت سورہ بقرہ سے ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی
کے حکم سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزانہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی صرف 10 آیتیں، کتنی؟ صرف 10 آیتیں تلاوت کر لے گا سوتے وقت، اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن بھولنے کی بیماری سے محفوظ رکھے گا، وہ کبھی قرآن بھولے گا نہیں۔ اب یہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ تو شروع سے لے کر مفلحون تک، کہاں تک؟ مفلحون تک۔ اور اس کے بعد تیسرے پارے میں آیت الکرسی شریف، آیت الکرسی کے بعد متصلاً جو 2 آیتیں ہیں وہ، اور آخر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سمجھے آپ؟ شروع سے 4 آیتیں مفلحون تک، اور آیت الکرسی جو تیسرے پارے میں ہے وہ، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، کتنی ہوئی؟ 4 3 7۔ اور سورہ بقرہ جہاں ختم ہوتی ہے وہ آخر کی 3 آیتیں جو للہ ما فی السماوات سے شروع ہوتی ہیں، یہ 10 آیتیں جو یاد کر لے اور سوتے وقت روزانہ اس کی تلاوت کرے، پروردگار عالم اس کے سینے میں ہمیشہ قرآن کو محفوظ رکھے گا اور وہ کبھی قرآن کو بھولے گا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی کس سے؟ الف لام میم، ان الفاظ سے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی ابتدا کس سے ہوئی؟ الحمد شریف سے۔ حمد یعنی تعریف، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو پہلی سورت کی ابتدا اس لفظ سے کی گئی، ہر کوئی اسے جانتا ہے، اور دوسری سورت کی ابتدا الف لام میم، یہ ایسے کلمے سے کی گئی، ایسے لفظ سے کی گئی کہ اللہ اور اس کے بتائے سے اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا پتا چلا کہ قرآن کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو انتہائی آسان ہے، جن کے معنی کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، اور قرآن کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ بندوں کو اس کلام کے کلام الہی ہونے کا یقین ہو جائے کہ حمد جو پہلی سورہ ہے، سورہ فاتحہ، ہر کوئی اس کو جانتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر قرآن کے سارے کلمات سب کی سمجھ میں آ جاتے، اگر قرآن کے سارے کلمات کے معنی سب کی سمجھ میں آ جاتے تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر قرآن کو حل کر سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ جب ہم اس کے معنی کو حل کر لیتے ہیں تو پھر کلام الہی یہ کیسے ہماری سمجھ میں تو آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اس کے کلمات رکھے کہ جب بندہ تمام تر گہرائیوں میں جانے کے باوجود بھی اس کی مراد اور معنی سمجھنے سے عاجز ہو جائے تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اگر بندوں کا کلام ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی فرد بشر اس کو پہچان سکتا تھا، اس کے معنی سمجھ سکتا تھا، لیکن جب سارا عرب مل کر جو فصیح اللسان تھے، عربی داں تھے، جو اپنی زبان پر اتنا ناز کرتے تھے کہ خود کو عربی کہتے تھے، عربی کا معنی ہوتا ہے بولنے والا، اور پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، یعنی گونگا، جن کی زبان نہیں، بے زبان کہتے تھے، تو پروردگار عالم نے اسی عرب پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الف لام میم، اور بتا دیا کہ تم اگر اس کو کلام الہی نہیں مانتے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ پروردگار عالم نے
یہ جو الف لام میم ہے، الف لام را حامیم عین سین قاف کاف یا عین صاد، اس طرح کی آیتیں نازل فرما کر بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر یہ قرآن کلام الہی نہ ہوتا تو تم اس کی مراد کسی نہ کسی طریقے سے ضرور سمجھ لیتے۔ جب تم پورے طور سے محنت کر کے تلاش و جستجو کر کے بھی اس کی مراد سمجھنے سے عاجز آ گئے تو اب تم کو کہنا پڑے گا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاکی ہے تجھے، تو نے ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ ہے قرآن میں ایسی آیتیں نازل کرنے کا مقصد، اسی کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم را، اس قسم کے جو الفاظ اور کلمات قرآن میں ہیں اسے مفسرین کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا مذہب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس لفظ کی مراد کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب تو یہ ہے نا، کتاب تو یہ ہے، یہ کتاب، مگر قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وہ کتاب۔ کیا غور کیا آپ نے؟ یہ کتاب ہے نا جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے لیے عربی میں ہاذا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ہاذا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دس۔ کیا کہتے ہیں؟ دس۔ اور ذالک کا معنی وہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دیٹ۔ تو یہ تو دس ہے، دس بک، یہ کتاب، مگر قرآن فرمایا ہے دیٹ بک، وہ کتاب۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اگرچہ تمہارے نزدیک ہے مگر مرتبے کے لحاظ سے اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ یوں کرنا پڑتا ہے وہ بلند رتبہ کتاب۔ آپ سمجھ میں آیا؟ یہ کتاب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے مگر مرتبے کے لحاظ سے بہت تم سے دور ہے، تم نیچے ہو، وہ مرتبے کے لحاظ سے تم سے بہت بلند، بہت اوپر، بہت دور، اور اب مرتبے کے لحاظ سے بہت دور، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ بلند رتبہ کتاب۔ سمجھے؟ یہ قرآن مقدس کا ذرا ذرا قرآن مقدس کا اسلوب اور طرز تو دیکھیے کہ اس کتاب کی عظمت کو کس انداز میں وہ ظاہر فرما رہا ہے۔ اور مفسرین نے دوسری وجہ ارشاد فرمائی کہ ذالک کو کیوں لایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارا سے یعنی عیسائیوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ بنی اسماعیل میں ایک رسول بھیجے گا اور اس رسول پر ایک کتاب نازل فرمائے گا۔ یہ اللہ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے وعدہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک رسول بھیجے گا اور ان پر ایک کتاب نازل فرمائے گا۔ یہ وعدہ الہیہ ہوا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب یہی ہے جس کا تم سے تمہاری کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا، وہ یہی کتاب ہے، وہ کتاب یہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کتاب کا نازل ہونا محمد الرسول اللہ پر یہ تمہاری کتابوں کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، یہ تمہاری کتابوں کے آسمانی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن نے ثابت کر دیا کہ جس کا تمہاری کتاب نے وعدہ فرمایا تھا وہ یہی کتاب ہے، تو یہ کتاب تمہاری کتاب کی سچائی کو ظاہر کر رہی ہے، یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، تو اس کتاب کا انکار کرنا تمہارا اپنی کتاب کا انکار کرنا ہوگا۔ لا ریب فیہ، کوئی اس میں کوئی شک نہیں۔ کس چیز میں شک نہیں؟ کس چیز میں شک نہیں؟ کیا قرآن میں شک نہیں کیا کافروں نے؟
بہت زیادہ شک کیا. آپ نے آج تک قرآن کی تاریخ علماء کی زبانیں سنی ہوگی کہ جب قرآن نازل ہوا تو کفار نے کتنا زیادہ اختلاف کیا. شک تو الگ رہا، انکار ہی کر دیا کلام الہی ہونے سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کے معنی اور مراد میں ہمارے مفسرین کے درمیان بھی کافی اختلاف ہے. صحیح ہے، ایک ہی آیت، اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے. آپ جب تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو ایک ہی آیت کی الگ الگ تفسیر آپ کو ملے گی. ہمارے اور بد مذہبوں کے درمیان بہت سی قرآن کی آیات کے معنی اور مطالب میں اختلاف ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، آپ نے سب سنا ہے. کسی نے کہا کہ محبوب تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی، اور کسی عاشق رسول نے کہا کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اس کی طرف اور زیادہ راہ دی. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا ذرا ترجمہ دیکھیے. تو یہ اختلاف اسی قرآن میں ہے، تو کیسے کہا گیا کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ اگر آفتاب نکلتا ہے اور کوئی اندھا آفتاب کے وجود کا انکار کرتا ہے یا آفتاب کے وجود میں شک کرتا ہے، بتائیے قصور کس کا ہے؟ آفتاب کی کرنوں کا یا اس کی آنکھ کا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے اپنے کلام الہی ہونے پر ایسے بے شمار دلائل قائم کیے، ایسے روشن دلیلیں قائم کی کہ جو بھی منصف مزاج دل کی آنکھوں سے ان دلیلوں میں غور کرے گا اس کے نزدیک یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام الہی ہے. پھر بھی اگر کوئی کلام الہی ہونے میں شک کرتا ہے تو یہ قرآن کے نور کا قصور نہیں، قصور اس کی اس آنکھ کا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، قرآن کیا ترجمہ فرمایا؟ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، یعنی یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس میں شک کیا جائے. کوئی شک کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی نابینا آپ کے آفتاب کے وجود میں شک کرے یا آفتاب کے وجود کا انکار کرے. ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. قرآن نے ایک مقام پر فرمایا ہدی للناس، قرآن سب کے لیے ہدایت، اور یہاں فرمایا قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. ایک مقام پر فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس مقام پر فرمایا جا رہا ہے قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. کیسے؟ ہدی للناس اس کا معنی علماء کرام موجود ہے، یہ جانتے ہیں الناس یہ انسان کی اسم جمع ہے. صحیح ہے موصف، انسان کی اسم جمع ہے الناس. کیا مطلب؟ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. اور یہاں فرما رہا ہے صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. یہ کیسے؟ دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ پرہیزگار ہی انسان ہے. جو پرہیزگار ہے وہی انسان ہے. جو قرآن کو مانتے ہی نہیں وہ انسان کہلانے ہی کے حقدار نہیں، بلکہ چوپائی سے بھی گئے گزرے ہیں کہ چوپائی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور یہ عقل والا ہو کر بھی اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، یہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں. انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس کی کتاب کو مانتے ہیں. ایک چیز، دوسری چیز، قرآن نے ہدایت تو سب کو دی، سب کو اپنی طرف بلایا، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کھلے کفار یعنی مشرکین ہو، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، ہر ایک کو بلایا. لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس پر ایمان لانے والوں نے، اس کو ماننے والوں نے. تو حقیقت میں بارش تو سب پر برستی ہے، سب پر برستی ہے، سبزہ زار علاقے پر بھی برستی ہے، ویرانی بھی برستی ہے، بے آب و گیاؤ چٹیل میدان پر برستی ہے. مگر بارش کا اثر قبول کس نے کیا؟ اس مٹی نے جو زرخیز ہے، زرخیز مٹی نے جب بارش کا اثر قبول کر لیا تو ہم نے کہا یہ بارش اسی سبزہ زار کے لیے ہے. اسی طرح قرآن کی ہدایت سب کے لیے ہے، مگر قرآن کی ہدایت جب پرہیزگاروں نے قبول کر لیا تو فرمایا گیا انہی متقیوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے یہی متقی اور پرہیزگار ہیں. اب المتقین پرہیزگار
کیا مطلب؟ تو دیکھیے متقی یہ تقوی سے بنا ہے، متقی یہ تقوی سے بنا ہے۔ تقوی کا معنی عربی ڈکشنری میں آتا ہے حفاظت، پرہیز، پردہ، اس آڑ، اس طرح کا جو بھی مفہوم ہے اسے کہیں گے تقوی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اور آپ کبھی نہ کبھی کسی مرض میں گرفتار ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ فلاں چیز مت کھانا، فلاں غذا مت کھانا، یہ تمہارے اس مرض کے لیے مضر ہے، بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ اب مریض کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ کیا کہتے ہیں؟ جب اسلامی مجاہد کفار کے آگے ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے تو اسی ڈھال اور سپر اس کا نام ہے آڑ، پردہ، پرہیز، یہ ہے لغوی لحاظ سے تقوی۔ اب شریعت میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت میں تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے جو چیزیں ہمارے لیے ممنوعات ٹھہرائی ہیں، جن چیزوں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے باز تشریف لائیں۔ جن چیزوں سے پروردگار عالم نے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے باز رہنا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا، یہی ہے تقوی۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے تو ذرا سنیے گا۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ ایمان لائیں، توحید قبول کریں اور کفر سے بچیں۔ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو کفر سے بچنا، کفر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچانا، تو کفر ہے سب سے پہلا ممنوع جس سے باز رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو جو ایمان لا کر اپنے آپ کو کفر سے بچائے اور محفوظ رکھ لے، وہ ہے سب سے پہلا متقی۔ اس معنی کر کے دنیا میں الحمدللہ جتنے بھی مسلمان صحیح العقیدہ مسلمان ہیں سب متقی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب تقوی کا اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کر چکا، کفر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ چکا، تو ایسے ہی اس کو بیکار نہیں چھوڑا گیا، اسے حکم دیا گیا نماز کا وقت آئے نماز پڑھو، اسے حکم دیا گیا کہ جب صاحب نصاب ہو اور سال پر گزر جائے زکوٰۃ ادا کرو، جب قربانی کا وقت آئے قربانی کرو، جب صاحب استطاعت ہو اور حج کا مہینہ آ جائے حج کرو، جب تم نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو اب تم پر لازم ہے چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، نماز نہ چھوڑو، غصب نہ کرو، مال میں خیانت نہ کرو، ان تمام چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اب بندہ ایمان لانے کے بعد جب طاعات اور عبادات بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ، یہ تقوی کا دوسرا درجہ۔ اس معنی کر کے عام طور پر پرہیزگار ایسے ہی لوگوں کو بولتے ہیں ہماری زبان میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا اس سے وہ دور رہتا ہے۔ پرہیزگار اور متقی عام طور پر ہم یہی مراد لیتے ہیں۔ یہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ، جب بندہ اس اسٹیپ پر بھی پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے بیکار نہیں چھوڑا، اسے اور ترقی کرنے کی رغبت دلائی، اور اس کے دل میں غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے دل کو خالی کرنے، ان تمام چیزوں کے خیالات سے دل کو بچانے کے لیے فرمایا کہ اب تم جب اس درجے پر پہنچ چکے ہو تو اور آگے بڑھو، اور ماں سوائے اللہ سے، اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اپنے دل کو خالی کرو، اپنے دل کو بچاؤ۔ اگر تمہاری دھڑکن 24 گھنٹہ دھڑکتی ہے، ذکر الہی، فکر الہی، تصور الہی، عبادت الہی، تم مخلوق کے ساتھ رہو مگر دل خالق کے ساتھ رہے، تم شبہات سے بچو، صغیرہ تو صغیرہ، کبیرہ تو کبیرہ، صغیرہ سے بھی بچو،
اور صغیرہ تو دور کی چیزیں، تم مشتبہ چیزوں سے بچو، خواہشات سے بچو، شہوات سے بچو۔ جب بندہ اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبائر تو کبائر، صغائر سے بھی بچاتا ہے، اسی طرح وہ مشتبہ چیزوں سے، شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، خواہشات سے اپنے دل کو محفوظ رکھتا ہے، ماں سوائے اللہ سے اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے، یہ ہے تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو کوئی والی سورت بن کر مشہور ہوتا ہے، کوئی غریب نواز بن کر شہرہ پاتا ہے، کوئی غوث اعظم بن کر دنیا میں اپنی ولایت کے شہرے اور اپنی ولایت کے سکے بٹھاتا ہے۔ اب سوچئے ہمارے بزرگان دین یہ تقوی کے کس درجے پر فائز تھے۔ بس میں 2 واقعے بتاؤں مختصر۔ سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں، بڑے پائے کے محدث، اور اللہ کے کرم سے بہت زیادہ دولت مند تھے، انہیں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس 40 گھڑے دیسی گھی کے بھرے ہوئے تھے، 40 گھڑے دیسی گھی کے بھرے ہوئے۔ ایک مرتبہ نوکر نے آ کر بتایا حضور ایک گھڑے میں سے مرا ہوا چوہا نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کس گھڑے میں سے؟ نوکر نے کہا حضرت یہ تو یاد نہیں رہا، اب تو میں بھول گیا۔ آپ نے فرمایا تمام دیسی گھی کو دریا میں ڈال دو، کیونکہ جب تمہیں یاد نہیں رہا کس گھڑے میں سے مرا ہوا چوہا نکلا تو ہر گھڑے میں شک و شبہ مجھے گزرے گا، لہذا تمام گھڑوں کا گھی تم دریا میں ڈال کر بہا دو، مجھے نہیں کھانا ہے۔ غور تو کریں، یہ ہوتا ہے مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ، آپ کا ایک مخروص تھا، آپ نے اسے قرض دیا تھا۔ شریعت کا پہلے مسئلہ سن لیجئے کہ آپ اگر قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ حرام ہے۔ آپ نے اگر 100 روپیہ دیا اور بدلے میں اسے 110 لے دیا، حرام ہے، شریعت نے اس کو سود اور بیاج کہا ہے۔ قرض دے کر قرض سے فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے؟ سود اور بیاج ہے۔ ہمارے امام اعظم نے شخص کو قرض دیا تھا، اب آپ اس سے اپنا قرض لینے کے لیے گئے، اتفاق سے دوپہر کا وقت تھا، کڑی دھوپ تھی، تیز گرمی تھی، اور اس کی دیوار میں ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کے سائے میں آپ دھوپ سے بچ سکتے تھے۔ آپ نے دروازے کو دستک دی، وہ باہر نہیں آیا۔ کئی مرتبہ آپ نے دروازے کو دستک دی مگر وہ باہر نہیں آیا۔ مگر آپ اس کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے، گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے، ایسے ہی تپتے ہوئے ریت میں گرم دھوپ میں آپ دھوپ کی تمازت برداشت کرتے بھی کھڑے ہوئے۔ کسی نے کہا اے امام المسلمین آپ کیوں اتنی دھوپ برداشت کرتے ہیں، آپ دیوار کا سایہ لے لیں۔ فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے اگر میں دیوار کا سایہ لے لوں گا تو میں اپنے مقروض سے فائدہ اٹھانے والا اللہ کی بارگاہ میں نہ کہلاؤں۔ حالانکہ کسی کے گھر آپ اپنا قرض لینے کے لیے جائیں اور دھوپ بہت زیادہ ہے اور آپ اس کے گھر میں پنکھے کی ہوا لیں یا اے سی کی ہوا لیں یا گھر کے باہر سایہ لیں تو شریعت میں حرام نہیں، مگر اللہ کے ولیوں کا تقویٰ تو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں آرام کروں گا، اس کی دیوار کا سایہ لے کر دھوپ سے بچوں گا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے والا تو ہوا، اس سے نہیں، اس کے گھر سے نہ صحیح، گھر کی دیوار کی اوٹ سے تو فائدہ لینے والا ہو گیا، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو یہ تھا تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اب قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور مامورات اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ قرآن ہر درجے کے لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی کون؟ یہ تو بتا دیا گیا نا کہ یہ متقی
اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین، متقی میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، متقی میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. یہ ہے متقیوں کی تفسیر. متقی کون؟ تو سب سے پہلے فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الغیب یہ عربی زبان کا ہے کریا پد، جس کو کہتے ہیں مصدر، اور گجراتی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریا پد. غیب کا معنی چھپنا. کیا ہوتا ہے؟ چھپنا. شریعت میں غیب کا مطلب وہ چیزیں جو نہ آنکھ سے معلوم ہو سکے، نہ کان سے محسوس ہو سکے، نہ ناک سے محسوس ہو سکے، نہ ہاتھ سے، نہ جسم کے کسی عضو سے، نہ زبان سے، جو چیز محسوس اور معلوم نہ ہو، نہ عقل سے معلوم ہو، اسے کہتے ہیں شریعت میں غیب. کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان اور یہ پورا جسم. آنکھ سے ہم کس چیز کا احساس کرتے ہیں؟ جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ آنکھ سے، جو چیز اس قابل ہے کہ سنی جائے یعنی آوازیں، وہ کان سے، خوشبو، عطر، یہ سب کے سب ناک سے، چکھی جانے والی چیزیں زبان سے، چھوئی جانے والی چیز ہاتھ اور پورے جسم سے. غیب وہ ہے جو نہ دیکھی جانے والی آنکھ سے، نہ کان سے سنی جانے والی، نہ ناک سے سونگھی جانے والی، نہ زبان سے چکھی جانے والی، نہ ہاتھ سے ٹٹولی جانے والی، نہ جسم سے ٹچ ہونے والی. جن چیزوں کا ان تمام اعضائے جسمانی سے ادراک اور احساس نہ ہو، اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیز عقل میں بھی نہ آ سکے، عقل کے ذریعے وہ ہے غیب. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، انبیاء کرام کی نبوت، ان کی رسالت، قیامت، جنت، دوزخ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ یہ چاہے کہ اللہ کا ادراک کر لے اپنی آنکھ سے، یہ ممکن نہیں، کان سے یہ ممکن نہیں، ناک سے، ہاتھ سے، دیگر اعضاء جسمانی سے یہ ممکن نہیں. یہ ہے غیب. قیامت، جنت، دوزخ، اگر یہ چاہے کہ بندہ خود اپنی آنکھ سے، خود اپنے اعضاء جسمانی سے، خود اپنی عقل سے جنت کا احساس کر لے، دوزخ کا احساس کر لے، قیامت کا احساس کر لے، تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہے غیب. ٹھیک ہے؟ تو اب آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو ان غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر. پروردگار عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے چشم سر سے دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. کائنات عالم کو، قیامت، جنت، دوزخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کو اپنے چشم سر سے دیکھا. گزشتہ امتوں کے جتنے بھی واقعات تھے سب کے سب حضور کو بتا دیے گئے. تو حضور کے لیے تو کوئی غیب رہا ہی نہیں. حضور کے لیے کچھ غیب نہ رہا. ہمارے لیے سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، حضور کے سامنے سب ظاہر ہیں. اب یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہیں جو دیکھ کر نہیں، بن دیکھے، رسول اللہ کے بتانے سے بن دیکھے ایمان لے آئے. ورنہ مرتے وقت تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے. جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ غیب نہیں ہوا، یہ آنکھ پر بھروسہ ہوا، یہ کان پر بھروسہ ہوا، یہ ایمان نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ نہ کان کا دخل ہو، نہ جسمانی اعضاء کا دخل ہو، نہ عقل کا دخل ہو، خالص رسول اللہ کے ارشاد کا دخل ہو، اور حضور کے ارشاد پر یقین کرتے ہوئے ایمان لانا. یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اگرچہ ہم اسے نہ دیکھیں تو بین دے کے ایمان لانا، یہی معتبر ہے.
تو اب مطلب یہ ہوا اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر کہ جو عالم غیب کی چیزوں کو بن دے کے ایمان لاتے ہیں. تیسری تفسیر یؤمنون بالغیب، کیا مطلب کہ وہ لوگ جو دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں تو بھی ایمان لاتے ہیں، اور دوسروں سے جب اوجھل ہو جاتے ہیں تو بھی ایمان لاتے ہیں. یہ وہابی دیوبندی جو آج کے منافقین ہیں ان کی طرح نہیں کہ جب آپ کے سامنے آئے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں، حضور کی بات کرتے ہیں، ہم تو ذکر کی باتیں کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، اور جب اپنی آپسی محفل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نہیں، مومن وہ ہے جو لوگوں کے سامنے بھی ایمان رکھتا ہے غیب کی چیزوں پر، اور سچا مومن وہ ہے جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پسے پردہ بھی ان چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھتے ہیں، یہاں بہت سے الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، یقیمون الصلاۃ فرمایا گیا، نماز قائم رکھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا گیا نماز پڑھتے ہیں. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم رکھنا، دونوں میں فرق ہے. نماز پڑھنا آپ جیسے چاہیں اٹھک بیٹھک اچھل کود کر کے جلدی جلدی نماز پڑھیں، نہ اس کے شرائط، نہ ارکان، نہ مستحبات، نہ واجبات، نہ اور کسی چیز کی رعایت، مگر ہم اسے نماز پڑھنا کہتے ہیں. یہ حقیقت میں اگرچہ نماز پڑھنا نہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ایک آدمی نماز کے شرائط ہے، واجبات ہے، ارکان ہے، ان سب کی رعایت کرتا ہے، مگر نماز کے مستحبات کی رعایت نہیں کرتا، وہ نماز پڑھنا تو کہا جائے گا، نماز کو قائم کرنا نہیں کہا جائے گا. نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ جیسے ہم نماز کے شرائط ہے، اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، ایسی سنتوں کا بھی لحاظ رکھیں، مستحبات کی بھی رعایت کریں. یہ ہوئی ظاہری چیزیں. اور اپنے دل کو بھی جب نماز پڑھیں تو غیر اللہ سے خالی کریں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اس تصور سے نماز پڑھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. جب اپنے دل کو، اپنے باطن کو اور اپنے اعضائے ظاہر کو پورے طور سے نماز کے حقوق دلائے گا، اسے کہیں گے نماز کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرمایا ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. کیا مطلب کہ اللہ نے جو بندے کو رزق عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں، چاہے وہ خرچ کرنا شریعت کی جانب سے فرض ہو جیسے زکوٰۃ، یا کیا کہتے ہیں حج، یا واجب ہو جیسے قربانی، یا صدقات نافلہ ہو، صدقات و خیرات ہو. ان سب کو ينفقون ومما رزقناهم ينفقون، ان تمام خرچ کرنے کو عام ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے فرض، چاہے واجب، چاہے مستحب، چاہے نفل، تو حاصل کیا نکلا؟ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دے کے عالم غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز پڑھا جس نے نماز ادا کی اور اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹایا، باقی دنیا بھر کے گناہوں میں مبتلا رہا، جو عبادتیں دوسری ہیں وہ تو اس میں مذکور نہیں، تو کیا وہ متقی بن گیا؟ نہیں. مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ تمام عبادتیں اور طاعت بجا لائے، لیکن خاص نماز کا ذکر کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی عبادت کا، بدنی عبادت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ یقیمون الصلاۃ، اس سے مراد تمام بدنی عبادت کو بجا لانا، اور ومما رزقناہم ينفقون، اس سے مراد مالی عبادت کو بجا لانا. مگر خاص بدنی عبادت میں سے نماز قائم کرنے کا اور مالی عبادت میں سے زکوٰۃ دینے کا جو ذکر ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی عبادت میں سب سے اعلیٰ و افضل اللہ کے نزدیک نماز ہے، اور مالی عبادت میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نماز، یہ زکوٰۃ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. مراد یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ تمام بدنی عبادت بھی بجا لاتے ہیں، تمام مالی عبادت بھی بجا لاتے ہیں. اچھا، اب ایک مسلمان جو حضور کا امتی ہے
حضور نے فرمایا عالم غیب کی باتوں پر وہ ایمان لے آیا، تمام بدنی عبادتیں اس نے کی، تمام مالی عبادتیں کی، اس کے بعد تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ کیا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن، اور اگلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے 10 چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زبور شریف، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف، اور غرضی کے جتنے انبیاء کرام پر جو بھی اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، جو بھی آسمانی بڑی بڑی کتابیں یا چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، ان تمام پر ایمان لانا یہ ہے تقویٰ۔ کیا مطلب کہ عالم غیب کی باتوں پر ایمان لانا، مالی اور بدنی عبادت کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک جب مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تسلیم کر لیتا ہے تو حضور کے ارشاد کو بھی یہ بھی حضور کے ارشاد میں سے وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام پر جو حضور سے پیشتر ہو چکے، ان پر پروردگار عالم نے جو کتابیں نازل فرمائیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھی، وہ حق تھیں، وہ اللہ ہی کی کتاب تھی، اب ان کی امتوں نے ان میں بعد میں تبدیلی اور تحریف کر دی۔ سمجھے آپ؟ تو ایمان لانا یہ قرآن پر بھی ہے، اور ایمان لانا انبیاء کرام کی شریعت یعنی انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن کے احکام پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، مگر انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض عین ہے، مگر ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی، وہ ناقابل عمل ہے۔ اب عمل کے معاملے میں ان کتابوں کو اختیار نہیں کریں گے، ہاں اس عقیدے اور ایمان کے معاملے میں کہ اللہ نے اپنے دیگر انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل فرمائیں وہ حق ہے، وہ آسمانی کتاب ہے، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر یعنی قرآن پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ اب اس آیت کریمہ میں سبحان اللہ متقیوں کا ذکر ہوا کہ یہ ہدایت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اس کے بعد پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ جو عالم غیب کی باتوں پر ایمان لائیں، جو قرآن پر ایمان لائیں، اگلی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت کریں، مالی عبادت کریں، جو ان اوصاف کے جامع ہو کر پرہیزگاروں کی صف میں اپنا نام درج کرا لے، آگے اللہ ان کے لیے مزدہ بیان فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے یہ پر، یہ لفظ پر کیسا ہے جانتے ہیں؟ جب ہم کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں، کس پر؟ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو وہ سواری ہمارے نیچے اور پورے کنٹرول میں ہوتی ہے، تب ہم کہتے ہیں فلاں سواری پر ہے، ورنہ اگر سواری بے قابو ہو جائے تو کبھی کیا ہوتا ہے؟ سواری اوپر اور سوار نیچے، صحیح ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سواری پر ہے، یہ تب کہا جائے گا جب سواری اس کے کنٹرول میں ہو۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کر وہ ہدایت پر ہے، یعنی ہدایت ان کے کنٹرول اور قابو میں ایسے ہے جیسے سواری سوار کے قابو میں ہوتی ہے، انہیں ہدایت پر اتنا کنٹرول اور قابو ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ تو کتنی آیتیں ہوئیں؟ 4۔ یہ 4 آیتیں مومنین مخلصین کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ مومنین مخلصین،
جو دل سے بھی مومن، اعضاء سے بھی مومن، جو ظاہر سے بھی مومن، باطن سے بھی مومن۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیتیں بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو ظاہراً بھی کافر، باطناً بھی کافر، دل سے بھی انکار کرنے والے اور علل اعلان اپنے کفر کا پرچار کرنے والے، یعنی مشرکین، جس کو ہم کھلے کافر کہتے ہیں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر فرمایا؟ مومنین کا، اور تقوی کی صفت سے متصف ہونے کے بعد اللہ کی جانب سے جو ہدایت کا انعام اور فلاح کا جو انعام، کامیابی کا انعام، یہ کامیابی کا انعام اور اس کی بشارت اور مژدہ سنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کھلے کافر ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، غرضی کے کفار مکہ جو کھلے طور سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور ہر آن ہر لمحہ اسلام اور پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچانے میں وہ گزارتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ آیت ترغیب کی ہے، یہ آیت ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور یہ آیت جنت سے ڈرانے والی ہے۔ تو جب جنت سے ڈرانے والی آیت اور جہنم کی طرف لے جانے والی، قاعات کی طرف لے جانے والی جب دونوں آیتیں مسلمانوں کے سامنے رہیں گی تو اسے اس بات کا اندازہ لگانے میں دقت اور دشواری نہیں آئے گی کہ جب ترازو کے دونوں پلڑے میرے سامنے ہیں تو مجھے کس پلڑے کو اختیار کرنا چاہیے۔ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ کیا مطلب؟ محبوب اگر یہ کفار مکہ، یہ سرکش کفار اگر تمہاری تبلیغ سے، تمہاری ہدایت سے، تمہاری دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ شکستہ خاطر نہ ہو، آپ مغموم نہ ہو، کیونکہ علم الہی میں سبقت کر چکا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں، لہٰذا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ مگر محبوب تمہیں اس کے باوجود بھی تبلیغ ضرور کرنی ہے، تبلیغ ضرور کرنی ہے تاکہ کل کہیں قیامت کے روز تمہارے خلاف حجت نہ بناوے کہ اگر تیرا رسول آتا اور ہمیں دین کی دعوت و تبلیغ پیش کرتا تو ہم ضرور ایمان لاتے، یہ بہانہ نہ بنا سکے۔ اس لیے اقامت حجت کے لیے تم انہیں دعوت تبلیغ کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے اور ان کا عناد، ان کی سرکشی کھلے طور پر اہل محشر پر واضح ہو جائے۔ اور دوسری وجہ، جب وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں تو ان کو ہدایت دینا اور ہدایت کی تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا؟ تو دیکھیے وہ آپ کی تبلیغ اور ہدایت کو قبول کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، دعوت و تبلیغ دینے والے کو تو ثواب ملے گا، صحیح ہے۔ محبوب ان کے ایمان لانے پر شکستہ خاطر نہ ہو، وہ اگرچہ ایمان نہ لائیں اپنی سرکشی کی وجہ سے، مگر تم دعوت و تبلیغ کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کو اس سے سبق ملتا ہے کہ علم الہی میں جن کا کافر یعنی جن کا کفر پر مرنا لکھا جا چکا ہے ان تک کو تبلیغ کرنے کی اس کے رسول کو تلقین فرمائی گئی، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ پھلانا ہمارے درمیان سے نکل گیا، اس کو یہ واپس آنے والا نہیں۔ ارے بھائی ہم تو اس کے انجام سے بھی واقف نہیں ہیں، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کو اسلام کی دعوت و تبلیغ پیش کریں؟ ضرور ہے، وہ کرے تو اللہ کا شکر، اللہ نے آپ اس کو یعنی اس کے حق میں آپ کو ہدایت بنا دیا، اور اگر وہ نہ کرے تو آپ کا اجر و ثواب تو آپ کے ہاتھ سے جانے والا نہیں۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ یہ آپ کی بات قبول کرے گا نہ کرے گا، آپ کے ذمے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے ہر حال میں اس فریضے کو انجام دے، ٹھیک ہے۔ خصوصاً میں جب یہ موقع آ ہی گیا ہے تو بس میں اشارتاً بتا دوں، یہاں کے الحمدللہ بڑے اتنے سارے ہمارے سنی سے العقیدہ علماء کرام ہیں
اگر آپ کی بستی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا آنا اہل بستی کے ایمان و عقیدے کے لیے مضر ہے، تو میں گزارش کروں گا علماء کرام کو کہ آپ حضرات اس معاملے میں آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی زبان کو اس کے لیے باب ہدایت بنا دے، ہدایت کا دروازہ بنا دے۔ اور سب سے پہلے آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نرمی سے، خوش اسلوبی سے قرآن و سنت کا جو پیغام ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمارا کام ہے حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ ہماری بستی میں اگر ایسے لوگ آویں جن کا آنا ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے مضر ہے، تو قرآن و حدیث میں جو حکم وارد ہے آپ نرمی کے ساتھ جائیں اور ان تک اپنی بات پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے ان کے دل و دماغ میں آپ کی بات آ جائے، الحمدللہ قیامت تک آپ ان کے ذریعے، قیامت تک ان کے لیے آپ ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ بہت افسوسناک بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک گمراہ کن، گمراہی کی بات علل اعلان کہنے والا ہماری بستیوں میں آ جاتا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ رسول کے لیے جو قدم آگے بڑھتا ہے نا، اللہ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں فتنہ فساد مچاؤ، فتنہ فساد مچانے کی میں بات ہی نہیں کرتا، اللہ ہم سب کو فتنے سے بچائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر آپ کی بستی میں آئیں تو عوام اہل سنت ہے، علماء اہل سنت ہے، اور یہاں کے جو سماجی آگے وان ہیں جن کے دل میں مسلک اور سنیت کا درد ہے، سب مل کر جائیں اور خوش اسلوبی سے اپنا پیغام پہنچائیں جو لوگ بلانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں آپ کو ذریعہ ہدایت بنا دے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ کیا مطلب؟ دل پر مہر نہیں ہوتی ہے، کانوں پر مہر نہیں ہوتی ہے، آنکھوں پر پردہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم جس چیز پر مہر لگا دیں، جس چیز کو ہم سیل پیک کر دیں، تو جہاں سیل لگی رہتی ہے اس کے اندر کوئی چیز جا پائے گی؟ وہ بند ہو جائے گی، پیک ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہوا کہ پروردگار عالم نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دل کو اسلام اور خیر کے معاملے میں ایسا محروم کر دیا گویا ان کے دل پر مہر کر دی گئی ہو کہ جس چیز پر مہر کر دی جاتی ہے باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ یہی حال ان کے دلوں کا ہے کہ ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے خیر سمجھنے سے، حق سمجھنے سے ان کے دل کو ایسا محروم کر دیا کہ حق دیکھنے کے باوجود بھی دل میں نہیں اترتا۔ سمجھے؟ ایسے ہی کان پر مہر نہیں لگتی ہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب آدمی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے لاکھ آوازیں کی جائیں وہ سن نہیں پاتا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کفر اور سرکشی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں تک تو ضرور پہنچتی ہے مگر حق سن کر بھی اپنے دل میں اتارتے نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے گویا ان کے کان پر مہر لگا دی گئی کہ حق کی آواز ان کے کانوں سے دماغ تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کی آنکھ پر پردہ لگا دے تو پردے کے پار کیا ہے وہ اسے نہیں دیکھ پاتا ہے۔ کفر اور سرکشی میں ایسے آگے بڑھ گئے کہ ان کے اور حق کے درمیان گویا، ان کے اور اسلام کے درمیان، رائے حق کے درمیان گویا پردہ لگا دیا گیا ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے۔ سمجھے آپ؟ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ یعنی پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دو آیتیں کس کے حق میں؟ کھلے کافروں کے حق میں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے 13 آیتیں ان کے حق میں مسلسل نازل فرمائیں جو ظاہراً اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے مگر دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کتنی آیتیں نازل فرمائیں؟
13 اس سے پتا چلا منافقین کا ضرر یہ کھلے کافروں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آستین کے سانپ کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ منافقین آستین کے سانپ ہے۔ ان آستین کے سانپوں کو آستین سے باہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک ایک پہچان بیان کی مسلسل 13 آیات میں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو آئندہ درس ہوگا اس میں ان منافقین کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم درس سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس درس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے، اور ہم درس قرآن کی روشنی لے کر جب اپنے گھروں کو جائیں تو اللہ کرے یہ روشنی گھر والوں کو بھی روشن کر دے، بستی والوں کو بھی روشن کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔